آج میں اور آپ پیسہ کماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 2.5% تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا ہے۔ وہ 2.5% تو آپ سال کا نکال دیں، وہ تو فرض ہے زکوٰۃ۔ ویسے سارا پیسہ ہی اللہ کا ہے، اللہ کی دین ہے، لیکن یہ تو آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ اوپر جو صدقات ہیں یہ تو فرض صدقات ہیں۔ اس کے بعد اگر جو دوسرے صدقات ہیں حضرت ابوبکر کی زندگی کے عام بزنس ماڈل میں آتے تھے کہ میں نے جو بھی منافع کمانا ہے وہ صرف ایک ہی جگہ جائے گا، اور وہ کہاں جائے گا؟ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ تھے صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارلی کمپینینز کی بات چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کچھ اور حضرات کا ہم نے تذکرہ کرنا تھا۔ آگے پیچھے جو شریفان قریش تھے یا جو بڑے گھروں کے لوگ تھے ان کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آل یاسر کا ذکر کیا جو تھوڑے سے انڈر پریویلیج تھے، جن کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو سامنے وہ تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت بلال ابن رباح was also one of the example۔ حضرت بلال کی والدہ جو تھی وہ ایک پرنسس تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ صرف اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے چھوٹے لوگ تھے معاذ اللہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ بھی ایک شہزادی کے بیٹے تھے۔ لیکن صرف پرابلم یہ تھا کہ جب ابرہہ آیا تھا چڑھائی کرنے مکہ پہ، حضرت بلال کی والدہ اس لشکر میں شامل تھی، تو ایز اے پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان ڈال دیا کہ ان کو قید ہو گئیں اور پھر غلام بنا لیا گیا، اور اسی طرح پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلامی کی زندگی بسر کرنے کو ملی۔ تو یہ انہیریٹیج تھی حضرت بلال کی۔ حضرت بلال واز ناٹ ہمسیلف، ان کو کسی نے غلام بنایا نہیں تھا، انہیریٹنس میں ان کے پاس یہ چیز آئی تھی۔ حضرت بلال بن رباح کے بارے میں آپ جتنا کہیں کام ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا حضرت بلال کے پاس ایک بہت بڑی سعادت حاصل یہ تھی کہ انہوں نے تینوں ہمارے حرمین میں اذان دی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا آپ کو پتہ ہے، حضرت بلال کو گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور صحرا میں اس گھوڑے کو دوڑایا جاتا تھا، تو جتنے نوکیلے پتھر یا ریت گرم سب ان کی باڈی کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ پھر کچھ جیسے جو ہوتے ہیں نا غنڈے ٹائپ لڑکے جو ہوتے ہیں، ان کو حضرت بلال کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا اور وہ ان کو پتھر مارا کرتے تھے معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر امیہ ابن خلف جو حضرت بلال کا جس نے حضرت بلال کو خریدا ہوا تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، آپ کو پتہ ہے، he was one of the leaders of the Quraysh۔ اور اس کے بعد وہ حضرت بلال کے اوپر شدید قسم کا وہ کیا کرتا تھا ظلم، ان کو وپ کیا کرتا تھا، مارا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ریت بہت گرم ہوتی ہے، ڈیزرٹ کی ریت بہت گرم ہوتی ہے، تو حضرت بلال کی چھاتی پہ بولڈر رکھ دیا جاتا ہے۔ بولڈر از لائک کہ بڑا سا پتھر، جیسے ہی آپ اوپر کے ریورز میں دیکھتے ہو نا بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، اس لیول کے پتھر رکھ دیے جاتے تھے ان کی چھاتی پہ، اور اس بولڈر کو بھی پورا گرم کیا جاتا تھا پہلے۔ جیسے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پورا ان کا وہ جو ہوتا تھا گرم کر کے ان کو زرہ پہنائی جاتی تھی، ان کے اوپر گرم کر کے بولڈر رکھا جاتا تھا، اور تاکہ نیچے سے بھی گرم محسوس ہو ریت، اور اوپر جو جسم ہے وہ ہل نہ سکے اس کے وزن کی وجہ سے۔ پھر جہاں جہاں زخمی ہوا زخم ہوتے تھے جو رگڑی جاتی تھی سکن، وہاں نمک ڈالا جاتا تھا۔ میں اور آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرے جو حضرت بلال نے برداشت کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکا، لیکن کنوکشن سیدنا بلال کی کہنے کو دنیاوی طور پہ بہت ویک تھے، لیکن اسپرچولی واز ویری اسٹرانگ، ویری ویری اسٹرانگ۔
تو کنوکشن حضرت بلال کی جو تھی وہ ان ویورنگ تھی، اس کو کوئی نہیں ہلا سکا، اور ایک ہی لفظ نکلتا تھا ان کے منہ سے، احد احد، ون، اونلی ون، کوئی اللہ نہیں ہے، تمہارے آئیڈلز بیکار ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے، جو مرضی کر لیا، جو مرضی کر سکے، یہ حضرت بلال کی کنوکشن کو نہیں ہلا سکے۔ کہاں وہ سیدنا بلال جو انڈر کانفیڈنٹ تھے چیزوں کو لے کے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں اتنے کنوکشن کے بڑے پہاڑ ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت بلال واز ون آف دوز پیپل جن کے فٹ سٹیپس جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سنائے، اور کہاں سنائے؟ جنت کے اندر۔ اور جنت کے اندر جب معراج کا واقعہ آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت بلال کو کہا کہ میں نے آپ فٹ سٹیپس سنے ہیں جنت میں چلتے ہوئے، چلتے تھے زمین پہ لیکن آواز آتی تھی جنت میں۔ تو بس یہ رتبہ تھا سیدنا بلال کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، آپ کو پتہ 6 دکانیں تھیں مکہ میں ان کی، بہت ویلدی تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک دفعہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ امیہ بن خلف جو ہے حضرت بلال پہ ظلم کر رہا تھا، تو اس نے حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک ویک انسان کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ تو امیہ بن خلف نے خبیث نے آگے سے جواب دیا کہ معاذ اللہ، یہ بھی تمہارا سپوائل کردہ ہوا انسان ہے، معاذ اللہ، یعنی کہ تم نے اس کو سپوائل کیا، کیونکہ تم بھی ایک بلیور ہو، جانتے تو تھے، لیکن حضرت ابو بکر پہ اس کو ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے بھی بڑا کچھ فیس کیا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر کا بزنس کرنے کا ماڈل کیا تھا؟ ہم نے بڑے بڑے ماڈلز پڑھے ہیں بزنس۔ حضرت ابو بکر کا دین لانے کے بعد بزنس کرنے کا ماڈل یہ تھا، جو میں تجارت سے پیسہ کماؤں گا نا، اس میں سارے غلام آزاد کروں گا، اس کے منافع سے سارے غلام آزاد کروں گا۔ آج میں اور آپ پیسہ کماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2.5% تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا ہے، وہ 2.5% تو آپ سال کا نکال دیں، وہ تو فرض ہے زکوٰۃ۔ ویسے سارا پیسہ ہی اللہ کا ہے، اللہ کی دین ہے، لیکن یہ تو آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ اوپر جو صدقات ہیں یہ تو فرض صدقات ہیں۔ اس کے بعد اگر جو دوسرے صدقات ہیں، حضرت ابو بکر کی زندگی کے عام بزنس ماڈل میں آتے تھے کہ میں نے جو بھی منافع کمانا ہے وہ صرف ایک ہی جگہ جائے گا، اور وہ کہاں جائے گا؟ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ تھے صدیق اکبر۔ سلیوز کو چھڑوانے کے لیے امیہ بن خلف سے پوچھا، امیہ بن خلف نے کہا کیا چاہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر کو، سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں حضرت بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اچھا کتنے کا؟ کیا میں 100 درہم دیتا ہوں۔ تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو بڑا عقل مند تاجر سمجھتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا مجھے اس کے لیے اگر 1,00,000 درہم بھی دینے پڑے وہ بھی کم ہے، بلال کی کنوکشن کو کوئی نہیں خرید سکتا۔ خیر امیہ بن خلف خبیث یہ کہتا تھا کہ میں تو 10 درہم پہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 درہم ملے۔ حضرت یہ ابو بکر کی بلند ترین آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا خدمات ہیں شروع میں، تبھی حضور نے پھر یہ فرمایا تھا نا کہ جتنا مجھے فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے کسی سے نہیں ہو۔ صرف انہوں نے اپنی فیملی کے لیے، تو پھر اینڈ میں آپ کو پتا ہے تبوک میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن مسلمانوں پہ خرچ کرتے ہوئے ایک دفعہ نہیں سوچتے، اور آج ہمیں 10 دفعہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کسی بھی خرچ کرتے ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود، یہ تو حضرت بلال کا واقعہ تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کو پتہ ہے بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بہت روایتیں بھی سنی ہیں، قرآن کے مفسر بھی تھے، بہت لرنڈ پرسن بھی تھے، ماشاءاللہ قرات پہ بہت عبور حاصل تھا ان کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے ان کا کام کیا تھا کہ یہ
قریشی مکہ کی کیٹل جو بکریاں ہیں ان کو چرایا کرتے تھے، جو سرداروں کی بکریاں تھیں ان کو چرایا کرتے تھے. تو یہ جب دین لے کے آئے تو ان کے ساتھ بھی بڑی بدسلوکی ہوئی. ابو جہل جو تھا یہ خبیث، ایسا خبیث تھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جال دیکھتا تھا، پاس آن کرتے ہوئے بھی تو ایک وپ مار کے جاتا تھا. اور ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دھکا دیا تو اتنی زور سے وہ دور جا کے گرے کہ ان کی ٹانگوں میں زخم آ گیا. پیچھے سے عمر بن خطاب آ رہے تھے. عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ دے کے ان کو اٹھایا. حالانکہ حضرت عمر بن خطاب بھی اس وقت بڑے دشمن تھے اسلام کے، اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات کہی تھی کہ اب مجھے یقین ہے کہ عمر بن خطاب آپ کی حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ حضور دعا کیا کرتے تھے نا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش. تو حضرت عمر بن خطاب کو پہلی جو وہ آپ کے لینا وہ جو پڑی تھی نرمی جو ان کے اندر آئی تھی دین کے لیے، وہ یہاں سے آئی تھی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیوں کرتے، میں تو بدترین دشمن ہوں. یہاں سے سوفن اپ ہونا شروع ہو گئے تھے وہ. تو دس واز اے ڈفرنس عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام. ایک بندہ ان کو پھینک رہا ہے اور ایک بندہ ان کو اٹھا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اپنی کنوکشن میں قائم رہے. اور پھر اچھا دونوں کیسز میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قتل کیا امیہ بن خلف کو جو ان پہ ظلم کرتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی قتل کیا کس کو؟ ابو جہل کو جو ان پہ ظلم کرتا تھا. اللہ نے یہ دونوں موقع دونوں کو بدر میں دیے، وہ آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے پورا موقع دیا کہ اپنے ظلم کا بدلہ لے لو، وہ جو تم نے برداشت کیا اس کا تو اجر میں تمہیں دوں گا، لیکن ادھر دنیا میں بھی اللہ نے ان کو پورا موقع دیا. اس کے بعد جی تیسرے جو پرسنالٹی جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ ابو ذر غفاری تھے. حضرت ابو ذر غفار ایک جگہ تھی، غفاری قبیلہ تھا ایک جو کہ مکہ سے سیریا جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا. تو وہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری کو یہ خبر ملی. حضرت ابو ذر غفاری کا بھی اصلی نام جندو ابن جنادہ تھا. جیسے عبداللہ ابن عثمان ہم نے پڑھا تھا سیدنا ابو بکر کا نام، ابو ذر غفاری واز کنیت، جندو ابن جنادہ ان کا اصلی نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ آپ جا کے ذرا پتہ کیجئے کہ مکہ میں جو یہ نبی آئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، کیا دعویٰ ہے ان کا. تو انیس نے سامان باندھا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جا کے وہاں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی تعلیمات سنی اور واپس آ گئے. انہوں نے کہا وہ ایک خدا کی عبادت کی پریچنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اخلاقیات برتو، وہی حضور کی ٹیچنگ جو حضور اپنے ساتھ لائے تھے. عورتوں کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کو زندہ درگو مت کرو. خیر حضرت ابو ذر غفاری کو اس چیز پہ تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا. اور جب فیصلہ کیا تو جب گئے تو حرم میں جا کے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھے رہے، پورا دن بیٹھے رہے. اب قریش کی ایک اچھی روایت جو تھی وہ یہ تھی کہ مہمان نواز سے پہلے 3 دن یہ پوچھتے نہیں تھے کسی سے کہ آپ کس سلسلے میں آئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انسان کنٹینیوسلی صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہے، تو حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کا کہ آج رات آپ میرے مہمان ہیں. یہ نہیں پوچھا کس نظریے سے، کس وجہ سے آئے. پھر اگلے دن ہی ایسا ہوا، پھر تیسرے دن ایسا ہوا. حضرت علی کو 3 دن مہمان نوازی کرتے رہے. تیسرے دن حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کس گھر سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر آپ مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے یا آپ میری بات لیک آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو انہوں نے حضرت علی نے وعدہ کیا. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہیں جو یہاں پہ آ کے آباد ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان سے جوڑ رہے ہیں، کیا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت علی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب آپ ایک نیک نیتی سے سفر کرتے ہیں، کنوکشن سے سفر کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو پہنچاتا بھی صحیح جگہ پہ ہے.
اب حضرت علی کے پاس ہی کیوں پہنچے وہ؟ کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں اور میں صبح آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا, لیکن آپ نے مجھے فالو کرنا ہے, میرے ساتھ نہیں چلنا, میرے پیچھے رہیے گا, کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو پرابلم ہو سکتی ہے. اور جہاں مجھے یہ فیل ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے تو میں وہاں پانی, اپنے ساتھ پانی رکھا ہوا تھا, میں وہاں پانی گرا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ آپ نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا, دیر از اے پرابلم ہیئر. جو ہے وہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی تو حضرت ابو ذر غفاری بروک ڈاؤن اور پھر اور امیڈیٹلی براٹ یا ایمان اور کلمہ پڑھا. اچھا, اس میں ایک دو چیزیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مہمانداری کے اندر یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مہمان نواز تھے, اور کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کچھ چیزیں سکھائی ہیں. نمبر ایک, جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں ایک ایتھکس تو یہ ہے کہ 3 دفعہ بیل دیں. اگر وہ گھر پہ نہیں ہے یا نہیں ملنا چاہ رہا ہے بھی تو برا مت بنائے, 3 سے زیادہ دفعہ بیل نہ دیں اور واپس آ جائیں. دوسری ایتھکس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی گیٹ, جیسے آج گیٹس ہیں, اس وقت تو خیر پردے ہوتے تھے, لیکن کبھی سامنے مت کھڑے ہوں گیٹ کے, ہمیشہ بیل مار کے جسٹ پٹ یور سیلف آن کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائے جہاں پہ کوئی آپ کی ڈائریکٹ نظر اندر نہ پڑتی ہو, کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائٹ دیا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر کے اندر نظر دوڑاتے ہیں اور وہ آپ کو پتھر مار کے آپ کی آنکھ ضائع کر دیتا ہے تو وہ حق پہ, یہ اس کا حق. آپ کو نہیں پتا آگے سے کوئی نامحرم آتی ہے یا کون آتا ہے. یہ کچھ ایتھکس ہیں جو ان سے ہمیں سیکھنے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ایتھکس ہمیں سکھاتے ہیں, بدترین مہمان وہ ہے جو یہ انتظار کرے یا اس چیز کی امید رکھے کہ میرے اعزاز میں بہت زیادہ جو ہے نا میزبان تکلف کرے گا, اور بدترین میزبان وہ ہے جو تکلف میں زیادتی کرے. آج ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے, مہمان یہ ایکسپیکٹ کر کے جاتا ہے کہ میرے لیے کچھ تکلف کیا گیا ہوگا, اور اسی طرح میزبان کہتا ہے کہ میرا نام نہ کہیں نیچا ہو جائے تو میں اس کو پورا اچھی طرح کھلاؤں. تو یہ مہمانداری کے کچھ اصول ہیں جو مجھے اور آپ کو بتانے چاہیے, اور اتنی دیر مت بیٹھیں کسی کے گھر اگلا بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے, اور کہ ایک ٹائم ہے مقرر ہے اس میں بیٹھیں اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایون تیمارداری کرنے جایا کرتے تھے, تو علماء کہتے ہیں ہارڈلی اگر آپ اس کو منٹس میں کاؤنٹ کریں تو 2 to 5 منٹس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے ہوتا تھا. حال چال پوچھتے تھے, اس سے دعا کی درخواست کرتے تھے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی, لیکن اس سے دعا کی درخواست کرتے تھے تاکہ میرے اور آپ جیسے کو سمجھ آئے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, اس سے دعا مانگواؤ اور اس کا حال چال بھی پوچھو. اور جو تیمارداری کے لیے جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے جو استغفار کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف, کچھ اور حضرات جن کا نام لینا بہت ضروری ہے جو ارلی مسلمز تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کو میں نے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بھی تھیں, اور پہلی نظر جو جن کی پڑی تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح, بہت بڑے صحابی, بعد میں امین الامت کا لقب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, اتنے بڑے صحابی تھے. اور بعد میں پھر حضرت عمر کے زمانے میں سپہ سالار بھی رہے, اور امین الامت کا لقب کیا ہے کہ پوری امت کا امین, یعنی کہ پوری امت کا امانت دار. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا یہ وہ تھا. اس کے بعد عثمان ابن مظعون, سعید ابن زید, یہ کون تھے؟ حضرت سعید ابن زید حضرت فاطمہ بن خطاب کے ہسبینڈ تھے.
حضرت فاطمہ بن خطاب کو پتہ ہے حضرت عمر بن خطاب سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی. حضرت سعید بن زید ان کے شوہر تھے, حضرت ابو عمر کے بہنوئی تھے, اور یہ سب عشرہ و بشرہ ہیں. حضرت سعید بن زید, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح, یہ سب عشرہ و بشرہ ہیں. پھر آتی ہے جی خباب بن ابن ارت کی کہانی. اگین انڈر پریولیجڈ بٹ ویری لرنڈ, قرآن سکھایا کرتے تھے. اور جب حضرت فاطمہ کے گھر, فاطمہ بنت خطاب کی بات کروں, فاطمہ کے گھر جب حضرت عمر آئے تھے تلوار لے کے, تو اس وقت حضرت خباب ہی ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت خباب بن ارت کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو تباہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خباب خود بھی فرماتے تھے کہ زیادہ تر جو ظلم کا وہ ہے وہ جوڑا جاتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور حضرات کی طرف. میرے ساتھ جو ہوا, کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا. اور وہ پھر ان کو موقع ملا تو انہوں نے بتایا, حضرت بلال حضرت خباب کو لٹا دیا تھا کوئلوں پہ, چربی پگھلتی تھی کوئلے بجھتے تھے, چربی پگھلتی تھی کوئلے بجھتے تھے. آپ امیجن کریں یار, کوئلوں کے اوپر پاؤں رکھنا یا انگلی ہاتھ رکھنا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. ایک پورا جسم کوئلے پہ لگا دینا پیچھے سے, بیک سے, اور اس کے بعد ان کے اوپر بھی پتھر رکھ دینا تاکہ یہ موومنٹ نہ کر سکے. اور بعد میں ذرا اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پونڈ میں نہانے گئے, تو جب انہوں نے اپنی شرٹ اتاری تو پیچھے حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کی شرٹ اتنے بڑے بڑے پیچھے وہ ہیں, کمر ہے ہی نہیں, بیچ میں اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے. حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا یہ اس وقت کا ظلم ہے جب میں نیا مسلمان ہوا تھا, یعنی کہ چربی ختم ہو چکی ہوئی تھی پیچھے سے. تو ایسے ایسے ان لوگوں نے تکالیف اٹھائی. پھر اس کے بعد خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر مخزوم ٹرائب بہت فیمس ٹرائب تھی. یہ کس کی تھی؟ بنی مخزوم جو تھے, یہ کون تھے؟ یہ بیسکلی آپ کہہ لو کہ جس میں سے حضرت خالد بن ولید تھے, ولید ابن مغیرہ کی ٹرائب تھی, بہت بڑی ٹرائب تھی. مخزوم ٹرائب سے ایک انسان الارقم ابن الارقم, ایک صحابی بنے بعد میں, اور یہ وہ لوگ تھے جن کو جرت نہیں تھی قریش کی چھیڑنے کی, کیونکہ مخزوم ٹرائب واز ویری اسٹرانگ. اور یہ جو ہے نا اس وقت آپ کو پتا ہے ٹرائبس کا بہت وہ تھا کہ اگر کسی کے بندے کو چھڑا جاتا تھا تو ٹرائب اس کے خلاف لڑائی کرتی تھی. تو پھر بعد میں یہی حضرت ارقم جو تھے, ان کا گھر دارالارقم بنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا کہ پہلا مدرسہ جو قائم ہوا مسلمانوں کا دار ارقم, وہ حضرت ارقم کے گھر پہ قائم ہوا. اور یہاں پہ یہ لوگ کیا ڈسکس کیا کرتے تھے؟ قربانی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ حضرت ارقم ابن ارقم, نام ان کے والد کا بھی ہوئی تھا اور ان کا بھی ہوئی تھا, کیونکہ جو قربانی انہوں نے دی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو چنا ایز اے فرسٹ مدرسہ آف اسلام. اس کے بعد ان کے گھر میں کیا ڈسکشن ہوتی تھی؟ ان کے گھر میں صرف ڈسکشن ہوتی تھی بلیف کے اوپر. بلیف کیا ہے؟ توحید. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے شروع میں صرف محنت کس پہ کی ہے؟ یقین کے اوپر. تو بلیف کے اوپر ڈسکشن ہوا کرتی تھی, توحید کے اوپر ڈسکشن ہوا کرتی تھی, کیونکہ اندر بہت زیادہ آئیڈل ورشپنگ کا گند بھرا ہوا تھا, اس کو صاف کرنا آسان نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی, بلیف صحیح کیے لوگوں کے, اور اس کے بعد جو ہے ہیل اور ہیون کا کانسیپٹ نے انٹروڈیوس کیا. تو یہاں تک صرف بلیف کی بات تھی. پھر آگے جائیں گے ہم انشاءاللہ, اس میں اوپن کال جب آتی ہے, اس سے پہلے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرنا سکھایا.
ابھی یہ نماز فرض نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عبادت کا ایک طریقہ آ گیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ جبرائیل ایک دفعہ نیچے آئے انسانی شکل میں، انہوں نے وضو کرنا سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت نماز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ عبادت کے طور پہ واجب تھی، باقی کسی مسلمان پہ نہیں تھی. اور اس وقت نماز ایسے ہوتی تھی کہ 2 رکعتیں بس. جیسے آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت بس 2 رکعت ہوتی تھی نماز کی. تو بعد میں پھر معراج کے اندر یہ تحفہ ملا نماز کا، اور اس کو آج ہم جتنا سیریس لیتے ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے. تو یہ اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نماز ایولیوشن کا طریقہ، وضو کا طریقہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھایا، اور اس کے بعد نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس طرح عبادت کریں گے، کیونکہ اس وقت تک کوئی عبادت کا طریقہ موجود نہیں تھا. میڈیٹیشن ہوتی تھی، یا سوچ و بچار ہوتی تھی، یا غور و فکر ہوتا تھا. پھر یہ نماز آئی، اور 2 رکعت اس طرح سٹارٹ ہوئی نماز. اس کے بعد انشاءاللہ پھر اوپن کال جب آئے گی مسلمانوں کے لیے، وہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اور تو یہ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت تکلیفیں برداشت کی. ابھی آگے جب اوپن کال کے بعد جو تکلیف ہے اس میں بڑے صحابہ بھی پھر اللہ معاف کرے زیر عطاب آ گئے قریش کے، اور وہ ہم انشاءاللہ اوپن کال کے بعد ڈسکس کریں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اٹیمپٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر کے اس فعل سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھو تو فوراً مدد کرو. آج ہم کتنے مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں؟ چلیں اسٹیٹ وائز تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن انفرادی حیثیت میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں، پیسوں سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ایون جو لوگ کام کر رہے ہیں فلسطین میں، لبنان میں، جو خزائیں بجا رہے ہیں، اینیمل فیڈ کے اوپر اس وقت لوگ پل رہے ہیں، گراس کا سوپ بنا کے لوگ کھانے زندہ ہیں. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، تاکہ کم از کم اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہنے جو گے ہوں گے ہم نے کوشش تو کی تھی. تو جہاد کے لیے تو ابھی ہم میرے خیال سے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں، اللہ معاف کرے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جہاد یا قتال کی بات کروں، جہاد تو جد و جہد ہے نا، قتال کی بات کروں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور حضور کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے دل میں کبھی جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، پوری عمر چاہے وہ مسلمان رہے، چاہے وہ یہودی مرے، چاہے نصرانی مرے، یا چاہے منافق مرے، یعنی کہ جہاد کی خواہش ہونا بہت ضروری ہے. اور اس ہم خواہش ضرور پیدا کریں اپنے اندر کہ جب اللہ موقع دے گا تو ہم ضرور ہو. اور اس کا خواہش کے ساتھ ساتھ اس کی پھر عمل بھی ضروری ہے. مجھے گن چلانی آتی نہ ہو، میں میدان جہاد میں چلا جاؤں تو پھر میں کیا کروں گا، آپ مجھے بتائیں. تو وقت دور نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے. اس وقت دنیا کے حالات آپ کے سامنے، یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. اور آخری لڑائی کا جو وہ ہے وہ تو سٹارٹ ہو گیا ہے. اب بس یہ ٹائم ہے، میٹر آف ٹائم ہے کہ کب اس کی پھیلتی آگ اور یہ کب ہمارے گھروں تک آتی ہے. وہ دور نہیں ہے وقت. اور اگر ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ساتھ بارڈرنگ ایریا ہے، اور ہمارے پھر وہ اثرات ہمارے اوپر آئیں گے. تو یہ اس کے لیے ملٹری تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کی جو آنکھ پہلے تلوار ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آنکھ ہمیں دوبارہ عطا فرمائے، اور سوچنے کا زاویہ بھی ہمارا ٹھیک فرمائے. جزاکم اللہ خیر.